وجہ عدالت کے، تو جس کی وجہ سے مقدمہ جو ہے اب ایڈجرن ہو گیا ہے بائی آفس، یعنی کہ اب آفس اس میں تاریخ کرے گا۔ لیکن سنی قسمت کہ ابھی تک ہم چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے سے محروم ہیں۔ آج ہماری لیگل ٹیم نے ایک کیس دلی ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا، جس میں پٹیشنر ہوں، اور اس میں اور بھی دیگر جو کولیگس ہیں۔ اس میں چونکہ اٹک جیل جو ہے انتظامی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے جورسڈکشن میں فال کرتا ہے، اور یہ میٹر وہاں بھی ہم نے ایجیٹیٹ کیا، کیونکہ وہ کیس جو ڈرافٹ ہوا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ قانوناً ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک ہی ایشو پہ دو جورسڈکشن میں اگر کیس ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک عدالت میں بیک وقت جا سکتے ہیں۔ سر، اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف آج آپ نے درخواست دی ہوئی تھی، وہ توہین عدالت کی، اس معاملے کا ذرا بتائیے گا کہاں تک پہنچا ہے؟ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ اس طرح ہوا، پہلے جو توہین عدالت کی درخواست تھی وہ تو ڈی پی او کے خلاف تھی، جو انہوں نے ایف آئی آر کی تھی صرف ہمیں روکنے کے لیے تاکہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے چیف جسٹس سے پری اریسٹ آرڈرز حاصل کیے، اور جب میں وہاں دوبارہ گیا تو ڈی پی او نے پھر جو ہے پولیس کے ذریعے گرفتار کرنے یا اغوا کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس دوسرے آرڈر کی توہین تھی قبل از گرفتاری ضمانت کی۔ ساتھ میں اس دن بھی انہوں نے ہمیں جیل وزٹ نہیں کرنے دیا، تو یہ سیکنڈ کنٹمپٹ تھی۔ تو اس حوالے سے علیحدہ ایک کنٹمپٹ پٹیشن جو ہے وہ ڈی پی او اٹک اور سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کے خلاف دائر کی میں نے، اس میں بھی آج سماعت ہونا تھی، لیکن وہ اب چیف جسٹس صاحب کی آمد میں ان کے سامنے لگے گا۔ رانا ثناء اللہ سر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اہلیت کے لیے گارنٹی مل چکی ہے، ان کے کیسز پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ سے ان کو سزا ہوئی ہے، وہ مفرور ہیں، ان کو گارنٹیاں کون دے رہا ہے؟ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملنا مشکل ہو جائے گا، کیا کہیں گے؟ رانا ثناء اللہ جیسے پی ایم ایل این کے اور لوگ 14 مئی کو سپریم کورٹ کے الیکشن کرانے کے حکم کا مذاق اڑاتے رہے، اور 14 مئی کو بھی انہوں نے یہ بیان دیے کہ آج تو الیکشن ہونے تھے، گویا وہ منہ چھڑانے والی بات تھی۔ نون کے بہت سارے وزراء نے عدلیہ کی اور بالخصوص سپریم کورٹ کی تصدیق کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ آج اگر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو گارنٹیز مل چکی ہیں، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کی توہین ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کی اپیل اس کے بگوڑا ہونے کی وجہ سے خارج کر دی تھی۔ ایسے بیانات پوری عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ ایک سیاسی شعبدہ‌باز جو ہیں ان کے پاس جو معاملات پینڈنگ ہیں، ایسے بیانات دے کے عدالتی پروسیس اور عدالت کی انٹیگریٹی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے تمام جماعتوں کی طرف سے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو غائب ہونا چاہیے، تو یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے بلے کا نشان آنا انتخابات میں؟ ہمیں تو اگر قانون اور رول آف لا ہے تو یہ ہمارا حق ہے، پاکستان کے ان تمام لوگوں کا حق ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی پارٹی جو اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑے۔ لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ سب کچھ اگر چیننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پارٹی کا نام، پارٹی کا نشان، پھر بھی قانون ہمیں متبادل حقوق ضرور دیتا ہے، اور نشان کے طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی جو بھی نشان عوام کو بتائیں گے وہی نشان جو ہے سرخرو ہوگا، وہی نشان کامیاب ہوگا، وہی علامت جو ہے، وہی سمبل جو ہے اس سے بکسے جو ہیں بڑے ہوں گے۔ سر، آپ کی ایک لائف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑنے سے پہلے تھی، پی ٹی آئی
کے جو لوگ ہیں زیر عقاب آئے ہوئے ان کا وکیل بننے سے پہلے کی تھی، اور ایک بات کی ہے جس میں اب بہت زیادہ میڈیا کوریج بھی مل رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ ہر دن ہی آپ جو ہے وہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹینڈ کرنے کی وجہ سے، اور کس حد تک جو ہے وہ آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہراسمنٹ پہ تو بہت زیادہ ہم بول گئے ہیں، بار بار بول کے لوگ کہیں گے کہ کوئی یہ خود ہی ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نہ آج بھی میں نے آپ سب کو کہا کہ کوئی اتنی اہم باتیں نہیں ہیں کہ جس پہ میں بات کر سکوں، لیکن چونکہ آپ لوگ مزید تھے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسز پہ آپ کے توسط سے ہم عوام کو بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان کا حق ہے جانکاری کا، کہ ان کو علم ہو کہ ان کے لیڈرز اور بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی کے حقوق کے حوالے سے ان کی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے، اور تاکہ ہم ان کو بتائیں۔ لائیو جہاں تک تعلق ہے، یہ لائف قطعاً اس لائف سے بہتر نہیں ہے جو پہلے ہم انجوائے کرتے تھے۔ وہ گمنامی کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ ملک میں حالات نارمل ہو جائے۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت زیر زمین گئی ہوئی ہے، وہ آئیں گے، وہ لوگ اپنی جگہ لے لیں گے، اور بہت سارے لیڈر ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہماری ضرورت نہیں رہے گی۔ سر، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر جو الیکشن سرویز کے حوالے سے پابندی لگائی گئی ہے، اس کے حوالے سے ایک درخواست دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ آپ نے کیا چیلنج کیا ہے، اور قانونی حوالے سے اس میں کیا نکات سامنے آ سکتے ہیں؟ جی، یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ سروے کرانے یا سوشل میڈیا پہ جو ریسٹرکشن عائد کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہے، بالخصوص اظہار آزادی رائے کے ساتھ۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ، پاکستانی قوم میڈیا کے ذریعے یہ نہ جان سکے کہ کس جگہ یا کس شہر میں کیا ٹرینڈ، کس کا ٹرینڈ، کس پارٹی کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لوگوں کو اس سے یہ بھی پتہ، یہ بیسیکلی ووٹ میں شفافیت کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ سرویز، اور یہ سروس صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں سرویز ہوتے ہیں، پاکستان میں یہ نئی بات نہیں ہے۔ آپ جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو اس زمانے میں ہر حلقے کی جو ہے وہ سروے رپورٹ شائع ہوا کرتی تھی، تمام کینڈیڈیٹس کا جو جائزہ لیا جاتا تھا، ان کی پوزیشن کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو لہذا یہ حق جو ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچنا، یہ عوام کا حق ہے۔ میں نے اس حوالے سے ریٹ ڈرافٹ کیے، انشاءاللہ کل تک میں اس کو دائر کروں گا۔ اس ریسٹرکشن کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ چونکہ یہ انتظامی آرڈر جو ہیں یہ آئینی حقوق سے متصادم ہیں، تو عدالت انصاف کرے گی۔ سر، آخر میں یہ بتا دیں کہ صدر پاکستان نے جن بلز کو مسترد کیا ہے ٹیکنیکلی آئین اور قانون کی روح سے، وہ بل اب نئی اسمبلی جو منتخب شدہ آئے گی وہ ان بلز کو پاس کر سکتی ہے، یا نگران سیٹ اپ کے پاس بھی کوئی اختیارات ہے کہ ان بلز کو وہ پاس کر سکتے ہیں؟ نگران سیٹ اپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ بل کا جائزہ لینا وہ کابینہ کا کام نہیں ہوتا ہے، وہ ایوان کا کام ہوتا ہے، پارلیمان کا کام ہوتا ہے۔ پارلیمان جو ہے اب صرف سینٹ رہ گئی ہے، اور سینٹ آدھی پارلیمان ہے، وہ کوئی قانون سازی از خود نہیں کر سکتی ہے۔ آئین میں ایسے حالات کے حوالے سے کہ اسمبلی کے جاتے جاتے اتنی قانون سازی ہوگی، یہ آئین سازوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی اسمبلی آئے گی جو اپنے آخری ایام میں اتنی بلک کے ساتھ قانون سازی کرے گی، کیونکہ قانون سازی کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ یہ اتنا صورت کے ساتھ ہونے والا عمل ہے۔ ایک مناسب قانون کو جو کہ عدالتوں میں سٹینڈ کر سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام یارڈ سٹک کو کمپلائی کرے، وہ کمیٹی کے حوالے ہو، کمیٹی میں ڈیبیٹ ہو، کمیٹی اس میں کوئی امینڈمنٹ لانا چاہے، اور یہ ہر دو ایوانوں میں یہ پروسیس ہونا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے ایک جائز ٹائم، جو کم از کم مناسب ٹائم ہے، وہ 1 مہینے سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو 1 دن میں جو ہے درجنوں کے حساب سے قانون بنائے۔ تو صدر پاکستان نے جن قوانین کو دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، وہ اب لیپس ہو چکے ہیں۔ اگر یہی قانون آنے والی اسمبلی نے دوبارہ بنانے ہیں تو پھر اثرنو یہ پروسیس کا آغاز ہوگا۔ یہ اب قصہ پرینہ بن چکے ہیں، اور یہ قانون یا جو قوانین تھے یہ اب ان کی تدفین ہو چکی ہے۔ تھینک یو سر۔